آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی حکومت نے تمام برآمدی اشیاء پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کر دیے ہیں۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے سے متعلق حکومتی فیصلے سے اسٹیٹ بینک کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج وصول کرنے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کی جانب سے چور میں قومی دن کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ قونصل خانے کی جانب سے منعقدہ رنگا رنگ تقریب کا احوال بتائیں گے وقاص عالم انگاریہ۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کی جانب سے قومی دن کی تقریب بڑے جوش و جذبے سے منائی گئی۔ نیچی ہال میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خصوصی شرکت کی اور کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر UAE کا روایت گورنر سندھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے مارکہ حق جیتا ہے، اب مارکہ معیشت بھی جیتے گا۔ قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا کہنا تھا کہ ہمارے اتحاد کو 54 سال ہو چکے ہیں اور پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ آج ہم سرمایہ کاری اور متعدد شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یہ کے جو تعلقات ہیں نا مزید مضبوط ہو رہا ہے اور مزید مل کے انویسٹمنٹ کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں اور بالخصوص آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس میں فوکس کر رہا ہے دونوں ملکوں کا۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر شوبز شخصیات سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین محبوب علی کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے سفیروں کا کہنا ہے کہ آج کا متحدہ یورپ خون ریز جنگوں، تباہی اور ایک دوسرے کے خلاف صدیوں پر پھیلی دشمنیوں کے بعد سامنے آنے والی دانشمندانہ قیادت کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں سفراء نے عالمی چیلنجز، روس یوکرین جنگ، یورپی سلامتی اور بین الاقوامی اتحاد کے حوالے سے اپنا موقع بھی پیش کیا۔ تفصیلات اعزاز سید کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں جرمنی اور فرانس کے درمیان مفاہمت کے بارے میں تقریب۔ جرمن سفیر اینا لیبل نے کہا کہ فرانس اور جرمنی جو کبھی دو عالمی جنگوں کے بڑے فریق تھے، آج یورپ کے مضبوط ترین شراکت دار ہیں۔ فرانس کے سفیر نکولس گیلے کا کہنا تھا کہ مشترکہ تعلیمی پروگرام، سنگل مارکیٹ، یوتھ آفس اور ٹیکنالوجی میں تعاون نے یورپ کو عالمی معیشت میں اہم قوت بنایا۔ روس کی یوکرین پر جارحیت نے یورپی دفاع کو مضبوط بنانے کی ضرورت بڑھا دی ہے۔ فرانسیسی جرمن تعاون یورپ کی اسٹریٹجک خود مختاری کا ستون ہے۔ پاکستان میں دونوں سفارت خانوں کے تعلقات سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کی عکاسی کرتے ہیں۔ روس کی یوکرین پر جارحیت نے یورپ کو نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ یوکرین کی مدد خیرات نہیں بلکہ ہماری اپنی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر پیوٹن کو نہ روکا گیا تو یورپ میں مزید جارحیت کا خطرہ بڑھے گا۔ فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کو مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط شراکت داری یورپ کے دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ یورپی یونین کے سفیر رائمنڈس کاربلس نے کہا کہ روسی جارحیت کے بعد یورپ کی یکجہتی، یوکرین کی مدد اور دفاعی صلاحیت کی مضبوطی پہلے سے زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے بھی پیغام واضح ہے کہ پرانی دشمنیاں مفاہمت اور تعاون سے بدلی جا سکتی ہیں۔ روس کی جارحیت ہمیں اپنی اقدار اور تاریخ کی کامیابیوں کے دفاع پر مجبور کرتی ہے۔ یورپی منصوبہ اس لیے وجود میں آیا کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جنہوں نے بر اعظم کو تباہ کیا۔ جنوبی ایشیا کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ دیرینہ دشمنیاں مفاہمت اور تعاون سے بدل سکتی ہیں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یورپ کی یہ تاریخی مثالیں پاکستان اور پورے خطے میں امن، مکالمے اور علاقائی تعاون کے لیے اہم رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتامی حصے میں ماہرین نے جرمنی، فرانس اور یورپ کے بارے میں تاریخی تناظر سے مکالمہ بھی کیا۔ کیمرامین ناصر مغل کے ہمراہ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف مقامی فوج نے کریک ڈاؤن کیا۔ 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کو رہا کرا لیا۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رانا انصر سے۔ جی بتائیے گا رانا انصر، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ ایسا ہے کہ میانمار، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، یہ جو ٹرائی اینگل ہے، یہ آج کل آن لائن فراڈ کا عالمی مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیکرز اور فراڈیے پاکستان سمیت ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک کے لوگوں کے لیے کال سینٹرز میں آن لائن جاب کے اشتہارات دیتے ہیں اور کمپیوٹر سکلز رکھنے والے لوگوں کو ورک ویزا پر بلایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے والے افراد کو ابتدائی تربیت دے کر یہ لوگ زبردستی آن لائن فراڈ کے لیے مختلف کام لیتے ہیں اور ایسے ہی افراد کے
उनके खिलाफ म्यांमार की जो फौज है उन्होंने ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जो है वो वहां से रिहा हुए हैं, जिन्हें उन लोगों ने कैदी बना रखा था। कंटेनर्स में कंप्यूटर पर उनसे मुख्तलिफ काम करवाया जाता था। वहां से म्यांमार से रिहा होने वाले लोग थाईलैंड में दाखिल हुए हैं, क्योंकि थाईलैंड के सरहदी एरिया के करीब ये ऑपरेशन हुआ है। थाईलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तान को इस बारे में तहरीरी मरासला लिखकर सूरत हाल से आगाह किया है। मरासले में यह बताया गया है कि सैकड़ों अफराद जो म्यांमार से रिहा होकर थाईलैंड में दाखिल हुए हैं, थाईलैंड की फौज ने उन लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनमें 38 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इन तमाम अफराद को बैंकॉक का जो इमिग्रेशन सेंटर है वहां पर रखा गया है, ये मरासले में बताया गया है, और कहा गया है कि इन अफराद को जो पाकिस्तानी है अब मरहलावार पाकिस्तान भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड की हुकूमत ने अपने खत में जो पाकिस्तान को लिखा है, ये कहा है कि मजीद 60 पाकिस्तानी भी आर्मी शेल्टर हाउस जो म्यांमार का है वहां पर मौजूद हैं। वो लोग भी जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी कैद से निकलकर वहां पहुंचे हैं और वो भी वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। ताहम जो 38 अफराद थाईलैंड के पास हैं उन लोगों को अब मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। उनके हवाले से थाईलैंड की हुकूमत ने अपने खत में पाकिस्तान से ये कहा है कि जो मुतलका इदारे हैं जैसे FI है वो वापस पहुंचने पर इन अफराद से पूछगछ करे और मालूमात लेकर जो ऐसे एजेंट हैं जो इन लोगों को ऐसी फ्रॉड कंपनियों में जॉब्स के लिए भेज रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और इन अफराद के नाम भी ECL में डाले जाए। FI हुकाम ने इस बारे में ये बताया है कि ये जो ट्रायंगल जैसे मैंने पहले बताया है वहां पर आजकल इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि ऑनलाइन जब जॉब के लिए इस तरह के इश्तारात ऐसे ममालिक में आए तो उनके झांसे में ना आए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसलात के लिए राना अंसर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा पर जरगा हुआ। जरगे ने मुलज़िम को बेगुनाही साबित करने के लिए कबायली रिवायत के मुताबिक उसके जिस्म पर आग के दहकते अंगारे और गर्म लोहा रखने का हुक्म दिया। आग से ज़ख्मी होने पर मुलज़िम को चोर साबित करके इलाका बदर कर दिया गया। पॉलिटिकल असिस्टेंट अमीर तैमूर के मुताबिक कबायली इलाका फगला में एक शख्स पर सोलर पैनल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस पर मकामी रिवायत और रस्म आस के तहत जरगा बुलाया गया। जरगे ने फैसला दिया कि अगर मुलज़िम वाकई बेगुनाह है तो लोहा गर्म करके उसके हाथ में रखा जाएगा और लोहा उसका हाथ नहीं जलाएगा। लेकिन हाथ झुलसने पर जरगा अरकान ने गुनाहगार ठहराते हुए इस शख्स को इलाका बदर करने का हुक्म दिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट के मुताबिक जरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। थाना फुगला की हदूद में गुलशेर वल हाजी नाम का एक शख्स है जिसके साथ ये दौरे जहलियत का एक सलूक किया गया है और वहाँ 8 लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने किसी घर में घुस के सोलर पैनल्स चोरी किए हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक जरगा बिठाया गया है और उसने फैसला किया है कि ये गर्म लोहा हाथ में पकड़े और उसे चाटे, जिसकी वजह से इसके हाथ ज़ख्मी हो गए हैं और फिर ये जरगे वालों ने इसको कसूरवार भी करार दे दिया है। तो ये एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में हमने कार्रवाई की है कि 8 बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है और इंशाल्लाह हम 1 या 2 दिन में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। राजनपुर में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां आवारा कुत्ते ने रास्ते से नौमौलूद बच्ची को उठाकर मुंह में दबा लिया और कई गलियों में घूमता रहा। इलाका मकीनों ने कुत्ते के मुंह से बच्ची को छीना, ताहम बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। राजनपुर के इलाके एक्सचेंज रोड पर आवारा कुत्ते ने रास्ते से नौमौलूद बच्ची को उठाकर मुंह में दबोच लिया और कई गलियों में घूमता रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुत्ते ने बच्ची को काट भी लिया, जिसके बायस वो मौके पर ही जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इलाका मकीनों ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मुंह से बच्ची को छीना और रेस्क्यू को इतला दी, ताहम बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। बच्ची की शनाख्त न होने पर लाश को मजीद कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, फिर कम उम्र ड्राइवरों को वार्निंग दी जाए। तफसीलात वकास अवान की रिपोर्ट में।
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو اپنے چیمبر بلایا اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج نہ کیے جائیں، پہلے آگاہی مہم چلائیں اور کم عمر ڈرائیوروں کو وارننگ دیں، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 18,000 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 296 کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف ہیں۔ کم عمر افراد کو ڈرائیونگ کے لیے لائسنس بننے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹوٹل 18,000 مقدموں میں سے 296 جوونائل ڈرائیونگ پہ ہیں، 18,000 اور ان بچوں کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 18 سال کے بعد لائسنس حاصل کر کے ڈرائیونگ کریں۔ ادھر ضلع کچہری میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار 858 ملزمان کو پیش کیا گیا، جن میں سے متعدد کم عمر ڈرائیور تھے۔ کیمرامین محمد صادق کے ساتھ وقاص اوان، جیو نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے بچوں کو ہتھیلیاں لگانے پر سخت اظہار برہمی بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو نہیں پکڑنا چاہتے مگر قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی مائننگ روکنے کے لیے مائنز اینڈ منرلز فورس قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی نے پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کی منظوری دے دی۔ فورس کے قیام کا مقصد مائنز اینڈ منرلز سیکٹر میں شفاف اور جدید نظام کا قیام ہے۔ نئے قانون میں لائسنسنگ، نگرانی اور مائننگ آپریشنز کی سخت قواعد شامل کیے گئے ہیں۔ بل کے مطابق مائننگ لائسنس ہولڈرز کے لیے سماجی اور ماحولیاتی اثرات کی رپورٹ لازمی ہوگی۔ خلاف ورزی پر جرمانے، لائسنس کی معطلی اور منسوخی کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پریس گیلری کے دروازے ہمارے دور میں بند نہیں ہوئے، جنہوں نے بند کرائے انہوں نے غیر مناسب کام کیا تھا، ہم آپ کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی آر اے کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ بطور وزیر اطلاعات صحافیوں کو جواب دہ ہیں۔ انگلینڈ کے سابق مڈل آرڈر بیٹر رابن اسمتھ 62 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رابن اسمتھ نے 62 ٹیسٹ میں انگلینڈ کی نمائندگی کی اور وہ 1992 ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ بھی رہے۔ انگلینڈ کے سابق مڈل آرڈر بیٹر رابن اسمتھ نے انگلینڈ کے لیے 62 ٹیسٹ میچز میں 4,236 رنز بنائے۔ وہ 1992 ورلڈ کپ ٹیم کا بھی حصہ رہے۔ 1987 سے 2003 تک وہ ہیمپشائر کاؤنٹی سے منسلک رہے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد رابن اسمتھ آسٹریلیا منتقل ہو گئے تھے۔ الکوہل کے استعمال اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے وہ کافی عرصے زیر علاج رہے، تاہم ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ رابن اسمتھ کا انتقال گھر پر ہوا۔ رابن اسمتھ کا شمار انگلینڈ کے جارے مزاج بیٹرز میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے فیورٹ شاٹ اسکوائر کٹ کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7 دسمبر کو پی ایس ایل کا لندن میں روڈ شو کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ روڈ شو پاکستان کرکٹ کی عالمی شناخت کا ثبوت ہے۔ ایونٹ میں پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی اور فاسٹ بالر حارث روف کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ پی ایس ایل کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لندن میں روڈ شو کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ایس ایل کا روڈ شو لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ اس میں عالمی سرمایہ کار، کمرشل پارٹنرز اور شائقین کرکٹ کی شرکت متوقع ہے۔ دوسری جانب پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی فروغ کی تیاریاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ پی سی بی کے مطابق نئی ٹیموں میں برطانوی سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی ہے۔ لندن روڈ شو کا مقصد لیگ کا ویژن، کمرشل ماڈل اور مستقبل کی حکمت عملی کا فروغ ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ روڈ شو سے پی ایس ایل کی بین الاقوامی اپیل کو مزید فروغ ملے گا۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل ایک مضبوط کمرشل ویلیو رکھتی ہے۔ روڈ شو میں 30 سپر فینس کو خصوصی ایونٹ میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ اس ایونٹ میں پی ایس ایل چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی اور فاسٹ بالر حارث روف کی بھی شرکت کا امکان ہے۔